نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. گزشتہ جمعہ سید کونین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی. جس کی بنیاد یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام کائنات تو کائنات انس و جن ان کے علاوہ بھی 1,24,000 انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام پر فضیلت بخشی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ افضل الانس ہیں یعنی انسانوں میں افضل ہیں، اور نہ ہی صرف یہ کہ آپ افضل الجن ہیں یعنی جنات سے افضل ہیں، یا یہ کہ آپ افضل الملائکہ ہیں کہ فرشتوں سے افضل ہیں. ایسا نہیں، بلکہ افضل الخلق کلہم جمیعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوقات میں، چاہے وہ اس مخلوق کا تعلق معدنیات سے ہو، معدنیات یعنی جو زمین کے اندر رکھا گیا ہے، زمین کے نیچے جو نظام رکھا گیا ہے، اس معدنیات سے تعلق ہو، اور یا اس کا تعلق زمین پر بسنے والی مخلوق سے ہو، یا آسمانوں کے اوپر بسنے والی مخلوق سے ہو، یا آفاقی مخلوق سے ہو. آفاقی مخلوق آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی کچھ ہے اس کو آفاق کہتے ہیں. اسی میں آفاقی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق سورج کو کہا جاتا ہے. اپنی جسامت میں، اپنی ضخامت میں اور اپنے فوائد میں، فائدوں میں سورج کو سب سے بڑی مخلوق سمجھا جاتا اور کہا جاتا ہے. باقی سب آفاقی مخلوقات اس کے نیچے ہیں. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی افضل ہیں. آسمان اور زمین کے تمام فرشتے، ان فرشتوں میں زمین پر رہنے والے فرشتے، ان فرشتوں میں اس آفاقی نظام کے اندر رہنے والے فرشتے،
ان فرشتوں میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے، سدرۃ المنتہا کی حدود کے بعد عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب مخلوقات سے علی الاطلاق افضل ہیں۔ اپنی تمام صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام صفات میں، اپنے تمام کمالات میں، چاہے وہ ظاہری کمالات ہوں یا باطنی کمالات ہوں، جسمانی کمالات ہوں، طبعی کمالات ہوں، خلقی کمالات ہوں، خلقی کمالات ہوں، سیرت سے تعلق رکھتے ہوں، صورت سے تعلق رکھتے ہوں، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تمام کمالات میں علی الخلق مطلقاً مخلوق سے افضل ہیں۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات علمیہ میں، اپنے علم میں، اپنے کمالات علمیہ کے اندر اور اپنے کمالات عملیہ کے اندر، عمل سے متعلقہ کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق فاضلہ کے اندر غرض کے کل مخلوق کے اندر جو چیز کمال ہو سکتی ہے، جو چیز کمال ہو سکتی ہے، جس مخلوق میں بھی آسمان و زمین اور جتنی مخلوقات میں نے عرض کی، ان سب مخلوقات میں کوئی بھی اگر کمال ہو سکتا ہے، وہ کمالات جو انسان سے وابستہ ہیں، وہ کمالات جو جنات سے متعلقہ ہیں، وہ کمالات جو فرشتوں سے متعلقہ ہیں، اگر کسی مخلوق کے اندر وہ کمال کا ایک حصہ پایا جاتا ہے تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام کے تمام کمالات علی الاطلاق کامل، مکمل، اکمل پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے۔ اگلی بات، ساری کائنات سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو بیان کرنا چاہے، آپ کے حسن ظاہری کو بیان کرنا چاہے، تو مخلوق اس سے عاجز اور بے بس ہے۔ مخلوق آپ کے ظاہری کمالات کو بیان نہیں کر سکتی۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر دونوں کندھوں کے درمیان دائیں جانب، دونوں کندھوں کے درمیان دائیں جانب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت جسے ختم نبوت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے سید کونین خاتم النبیین ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا ختم بی النبیون، مجھ پر تمام نبیوں کی نبوت آخر ہو گئی۔ وہ جو مہر نبوت ہے 1,24,000 صحابہ کے درمیان تھی۔ صحابہ کرام نے سید کونین کو ننگی پشت بھی دیکھا ہے کہ آپ کے جسد اطہر پر قمیض نہیں تھی۔ احادیث میں ایسے واقعات بھی آتے ہیں، کوئی صحابی آیا، اس نے گھوم کر جب چکر لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے اپنی قمیض کو اٹھایا اور اس کو مہر نبوت دیکھنے کا ہی نہیں بلکہ چومنے کا بھی موقع دیا
اس صحابی نے دیکھا اور چھوما بھی. اس سب کچھ کے باوجود 1,24,000 نبی، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی اس کیفیت اور صفت کی تعیین نہیں کر سکے کہ وہ کیسی تھی. مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ مروی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس نبوت کی مہر کے اندر کمالات ایسے تھے کہ دیکھنے والا اسے تعبیر کر نہیں سکتا. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے. اللہ اکبر. پھر یہ ختم نبوت، جی یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے، یہ جوش نہیں ہے، یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ جوش ایمان نہیں ہے، یہ جوش محبت رسول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. یہ حقیقت اس لیے ہے کہ کوئی بھی مسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، آپ کی ذات و صفات پر کوئی بات کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے ایمانی محبت کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ ان دشمنان رسول کے بارے میں، ان کفار کے بارے میں؟ سب سے بڑا دشمن رسول اللہ کے کافر ہیں. ان کافروں میں سب سے بدترین دشمن اس وقت بھی آج بھی یہودی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہودی ہے. یہودیوں میں سے ہی ایک انسان نے کتاب لکھی ہے، دنیا کے 100 بڑے انسان. کیا نام ہے کتاب کا؟ دنیا کے 100 بڑے انسان. اس پر 1 اور 2 زیرو کے عدد لگائے گئے ہیں. ان 100 انسانوں کی اس میں گنتی کی گئی ہے. یہ دنیا کے 100 بڑے انسان ہیں. ان 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلا نمبر اس یہودی نے بھی محمد مصطفیٰ کو دیا ہے. وہ تو جوش ایمان نہیں ہے، وہ تو جوش محبت رسول نہیں ہے نا. وہ تو ایمان کی وجہ سے انسان نہیں نہ کہہ رہا، لیکن اس حقیقت کو اس نے تسلیم کیا ہے. اس سے آگے ایک قدم اور بڑھاتا ہوں میں. جب انسان نے، اس آدمی نے یہ کتاب لکھی، ایک یہودی اسکالر نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا. وہ پڑھے لکھے لوگوں کو کہیں نہ کہیں مل سکتا ہے، جو ان اخبارات اور انٹرنیٹ کی دنیا میں پھرتے ہیں ان کو وہ مضمون مل سکتا ہے. اس نے یہ لکھا، اس نے کہا اگر حقیقت پہ غور کیا جائے، اگر حقیقت پہ غور کیا جائے تو یہ بات بنتی نہیں. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 99 انسانوں میں 100 انسانوں میں شمار نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا اس محمد کا شمار ان 100 انسانوں میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ لینن ہو یا کوئی اور، اس کو محمد سے کیا نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نسبت نہیں بنتی. کیا کہا اس نے؟ یہ نسبت بنتی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کسی اللہ والے نے، اس میں کچھ مزید تو نہیں کہوں گا، ہماری جمعے کی بات نہیں، ہم آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے. لیکن ساری کائنات میں ایک جملہ کسی اللہ والے کا ہے آپ کے بارے میں، بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ نسبت خاک را بعالم پاک. فارسی کا محاورہ ہے کہ نسبت خاک را بعالم پاک. ارے اس جہان کی مٹی کو عرش الہی سے کیا نسبت ہے؟ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دی عرش الہی سے، اور باقی ساری کائنات کو زمین کی خاک کہا ہے. خاک اور عرش الہی کی کیا نسبت ہے؟ جی اسی کو اسی نے کہا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اس نے کہا کمال کر دیا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ کی تعریف کیسے بیان ہو سکتی ہے جی؟ کما حقہ آپ کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ بس کہنے والے کے پاس ایک ہی بات کافی، ایک ہی جملہ ہے، اللہ کے بعد شان ہمارے محبوب کی ہے. یہ مطلب اس شعر کا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ اکبر. ایک اور نے کہا ہے، ایک اور نے بھی کہا، اس نے کہا نہیں، مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے منہ چاہیے. کیا چاہیے؟ سید کونین کی شان بیان کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ منہ چاہیے. دنیا میں وہ تو منہ ہی نہیں ہے جو آپ کے نام کے قابل ہو. ہاں، یہ ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. کتنا بڑا بدماش ہوگا وہ انسان، کتنا بڑا بے حیا، بغیر اور بے شرم ہوگا، کتنی بڑی علمی خیانت اور بددیانتی ہوگی جس نے علماء دیوبند پر گستاخی اور رسالت کا الزام لگایا. کتنا بڑا شیطان ہوگا وہ. اور پھر کمال یہ ہے، آج تک اس گستاخی کے فتوے کو اسلامی اور غیر اسلامی دنیا میں چیلنج کر کے ان کتابوں پہ پابندی نہیں لگوا سکا. جی، ان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اور عجیب بات کروں، عجیب بات ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر انہوں نے یہ گستاخی رسالت کا فتویٰ لگایا کہ یہ آپ کو آخری نبی نہیں مانتا. کیا نہیں مانتا؟ آخری نبی نہیں مانتا. تحذیر الناس ان کی لی، اور تحذیر الناس کی ایک عبارت صفحہ نمبر 3، ایک عبارت صفحہ نمبر 14، ایک عبارت صفحہ نمبر 28 اور آدھی اتنی عبارتیں ہیں. صفحہ 3 کی بھی اتنی ہے، صفحہ 14 کی بھی اتنی ہے، صفحہ 28 کی بھی اتنی ہے. اور پھر ترتیب دی اس عبارت کو اپنی طرف سے، پہلے صفحہ نمبر 3 کی لگائی ہے، پھر اگلی عبارت اس کے ساتھ جوڑی ہے صفحہ 28 کی، تیسرے نمبر پر آئی ہے صفحہ 14 کی. ان 3 عبارتوں کو ملا کر مولانا قاسم نانوتوی کو ختم نبوت کا منکر ثابت کرتا ہے. اگر اس سے انکار ایسے طریقے سے ثابت ہوتا ہے، پھر قرآن کی 2 آیتوں کو بول کے جوڑ کر بھی کہا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان، قرآن کہتا ہے جہنمی ہیں. پھر قرآن کو بھی ایسے جوڑا سکتا ہے. ایک وہاں کی، ایک وہاں کی، کسی کی آدھی بات ادھر سے لی، آدھی ادھر سے لی، کیا نہیں بن جاتا؟ ہاں، میں جوڑ دیتا ہوں، جوڑ دو. ایک آدمی پڑھتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بولو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ہو گیا؟ اگلی آیت سندخلهم في نار جهنم خالدين فيها ابدا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اب اس آیت کا کیا؟ وہ بھی ایک سپارے کی آیت ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے. آدھی وہ ہے، آدھی وہ ہے. دونوں کو جوڑ کر اس آیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے میں ان سب کو جہنم میں داخل کروں گا. یہ رہا قرآن. ٹھیک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے بات بھائی، یہ چکر ہے. اور اگر کسی میں جرت ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کی بات یہی ہے جو انہوں نے جوڑی ہے، پھر ایسا کرتے ہیں. آج مشینری دور ہے، آج مشینری کا دور ہے. ایک طرف مولانا کی تحذیر الناس رکھ لو، مولانا قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس رکھ لو، اور دوسری طرف ان کی جوڑی ہوئی وہ تحذیر الناس کے نام سے جو عبارت بنائی گئی ہے اس کو لکھ کے پاس رکھ لو، اور دونوں کا مشین سے فوٹو کاپی اور رکھ لے لو. ٹھیک ہے؟
اس عکس کو لے کر جو تم نے عبارت بنائی ہے، خدا کی قسم تحذیر الناس میں اس عبارت کو دکھا دو، تحذیر الناس میں سے بھی یہی عکس ایسے ہی ہے، اس میں سے بھی ایسے ہی ہے۔ آج عبدالحق دیوبندی سے تائب ہوتا ہے، لو سیدھی سی بات ہے نا۔ مولانا پر جو تم نے الزام لگایا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ رہی تحذیر الناس کتاب میں دیتا ہوں، یہ لو، اور جو تم نے عبارت جوڑی ہے سامنے رکھو، فوٹو کاپی دونوں کو لو، پھر کسی بھی تیسرے آدمی کو، دنیا کی کسی عدالت اور وکیل میں ان پڑھ انسان کو جو اردو پڑھ سکتا ہو اس کو دکھا دو کہ یہ جو عبارت ہے اس میں ہے یہ صاف ہوا جی۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں تو بات کہتا ہوں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے جو میں بول رہا ہوں۔ ایک عجیب بات کہہ دوں، اللہ اکبر، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کیا کہا؟ جادو وہ سر چڑھ کے بولے ہیں؟ کیا کہو گے پیر کرم شاہ اظہری کو؟ کون؟ کرم شاہ اظہری، نام سنا ان کا؟ یہ ان میں علم والا انسان ہے۔ اگر ان لوگوں میں کوئی علم والا ہے، قبر چٹ، حلوے چٹ، مردے چٹ، ان میں اگر کوئی علم والا انسان ہے تو کرم شاہ اظہری ہے، جس کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، ٹھیک ہے، وہ علم والا انسان ہے۔ اس نے مولانا قاسم نانوتوی کی اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، اس کا نام ہے قول فیصل۔ کیا نام ہے؟ قول فیصل۔ قول فیصل میں کرم شاہ اظہری نے کہا ہے، حیرت کی بات ہے، اس بڑے حضرت کو اس کتاب میں کون سی بات نظر آئی تھی جس کی بنا پر اس نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا؟ میں نے تو اس کتاب کو بار بار پڑھا ہے، جتنا جتنا پڑھتا جاتا ہوں اس میں سے عشق رسول، عشق کے رسول کے سمندر پھوٹتے ہیں۔ یہ تو تمہارے گھر کی چاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی ایک بات کہہ کر آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے بعد کیا کہا؟ صحابہ کے بعد عشق رسول میں جو کچھ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا، خدا کی قسم امام ابو حنیفہ سے لے کر علماء دیوبند مدرسے کے اس بانی تک وہ کسی نے نہیں کہا، کسی نے کہا۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں، یہ جو آپ نے ایک مشہور شعر سنا ہوگا کہ میں ایسا بن جاؤں، جی میں ایسا بن جاؤں میری لاش مدینے میں پڑی ہو اور مجھے مدینے کے کتے اور کیڑے کھائیں، میں مدینے کے نام لگ جاؤں۔ شعر مجھے نہیں آ رہا، یہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، ٹھیک ہوگا۔ اگلی بات سنو، آج جو لوگ ننگے پیر چل کر مدینے جاتے ہیں، یہ تو ایک مسلکی ایک رنگ ہے، مسلک کا ایک رنگ ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں مدینہ طیبہ میں ننگے پیر، جیسے ہی اس سواری کو اونٹنی تھی، اس کو جیسے ہی مدینے کے در و دیوار نظر آئے، ہندوستان کا یہ انسان جو سب سے پہلے جوتے اتار کر با ادب اور ننگے پیر ہو گیا وہ قاسم نانوتوی تھا۔ تم نقلیں اتارتے ہو، وہ اصل ہے۔ یہ کافر ہے، یہ گستاخ رسول ہیں۔ ہاں، اس کتاب میں پھر ایک بات کھڑکی میں کہتا ہوں، اس تحذیر الناس میں شاید کوئی صفحہ ایسا نہیں جس میں مولانا قاسم نانوتوی نے یہ نہ کہا ہو، اپنا یہ بھی ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ جی انہوں نے کہا کیا ہے وہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، مولانا نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ختم نبوت ہے نا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اس خاتم النبیین کا یہ جو معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دنیا میں آپ کے بعد کوئی نبی، یہ معنی ہے۔ لیکن اس آیت کا صرف یہی معنی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ عوام کہتی ہے، عوام سمجھتی ہے کہ اس کا معنی صرف یہی ہے کہ ہمارے نبی آخری
وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے نبی ہیں تو آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبوت کا کوئی امکان نہیں۔ بار بار کہا ہے آپ کے بعد نبی کسی کو ماننے والا بھی کافر، نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے۔ لیکن اس آیت کا صرف معنی یہی نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس ختم نبوت کا تعلق کسی آخر یا اول کے ساتھ نہیں ہے، آخر کے ساتھ ہے، لیکن اس کا تعلق صرف اسی کے ساتھ نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے آپ کی ختم نبوت ہے زمانے میں بھی، آپ کی ختم نبوت ہے مکان میں بھی۔ آپ سب سے پہلے نبی تھے جب آدم پیدا نہیں ہوا، آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ کانا آدم بین الماء والطین، پیارے نبی نے فرمایا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ انہ لمنجدل بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے گارے کے اندر تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ آدم کی پیدائش سے پہلے میں نبی تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ یہ مطلب ہے آپ کی ختم نبوت زمانی کا۔ جی اللہ اکبر۔ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ ختم نبوت یہ بھی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی۔ اس کتاب میں بار بار لکھا ہے، شاید اس کتاب کو کوئی صفحہ ہو جو اس عبارت سے خالی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ معنی ہے، لیکن آیت کا معنی صرف یہ، بلکہ آیت کا معنی اس سے بھی آگے ہے۔ یہ ختم نبوت تو ہے ہی ہے، اس سے بھی آگے ختم نبوت ہے۔ کیا؟ ختم نبوت ایک عہدے کا نام ہے۔ ختم نبوت کس کا نام ہے؟ ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت، ایک ہے ختم نبوت اور ختم رسالت۔ ختم نبوت اور ختم رسالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، نہیں، آخری تو ہے ہی ہے۔ یہ ختم نبوت ایک مرتبہ اور ایک عہدے کا نام ہے۔ اللہ نے یہ عہدہ تمام نبیوں میں سے لے کر محمد مصطفیٰ کو دے دیا ہے۔ اب یہ عہدہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اب چاہے آپ کے بعد کوئی نبی آئے عالم ارواح میں، یا آپ کی پیدائش سے پہلے کوئی نبی آئے، یا آپ کے بعد اگر کسی نے آنا ہوتا، اگر کوئی آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاتم النبیین تھے۔ یہ مطلب ان کی بات کا۔ جی اللہ اکبر۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ قبر چٹ، مزار چٹ، دین کو کیش کرا کر پیٹ بھرنے والے لوگ، ان میں عالم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر ان میں علم والا کوئی انسان ہے تو کرم شاہ دھری ہے۔ کون؟ کرم شاہ دھری ہے، بھیرے والا۔ وہ بھی علم والا اس لیے ہے، ان میں سے نکلا اور جامع ازہر جا کے پڑھا۔ کہاں پڑھا؟ جامع ازہر جا کے پڑھا۔ اس کی شہادت ہے، اس نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، اس کا نام قول فیصل ہے۔ اس قول فیصل میں کرم شاہ نے کہا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے اس حضرت نے یہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اس میں سے تو محبت عشق رسول کی خوشبوئیں ملتی ہیں۔ جی یہ وہ قاسم نانوتوی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات جو ساری دنیا سے نرالی ہے قاسم نانوتوی کے عشق رسول کی، کہہ دوں؟ کہو سبحان اللہ۔ اب ایک بات پوچھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی یا نہیں؟ اب پوچھتا ہوں، بولو، موت آ گئی؟ موت آپ کی شان کے خلاف ہے؟ نہیں، موت آپ کی شان کے خلاف نہیں۔ موت آ جانا کسی کی شان کے خلاف نہیں۔ جب احد میں موت آئی، کیا آئی تھی؟ نہیں۔ احد میں شہادت کی خبر آئی لیکن آپ شہید ہو گئے تھے؟ نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ سنو، اللہ یہ کہتا ہے قرآن پاک، وما محمد الا رسول، کیا کہہ رہا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنبي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة سبحان اللہ ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. پھر قرآن کہتا ہے وما كان لنبي وكأي من نبي قاتل وكأي من نبي کتنے ہی نبی وكأي من نبي کتنے ہی نبی قاتل معه ربيون كثير ربيون اللہ والے اولیاء کرام وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما بهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما بهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا سبحان اللہ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا. یہ کس کی بات کر رہا ہے اللہ؟ سارے نبیوں کی کن کی سارے نبیوں کی سارے ولیوں کی کن کی کر رہا ہے؟ سارے نبیوں کی سارے. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا. ربنا اغفر لنا کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ نبی تم سب کو دیتے ہیں، تمہیں نوازتے ہیں، تمہیں فیض بخشتے ہیں، تو انہ دے کھا رہے ہیں. یہ تعلیم دے رہا ہے قرآن؟ ہاں تو ان نبیوں کا ہی کھا رہا ہے، ولیوں کا کھا رہا ہے. اس گندگی کی تعلیم دے رہا ہے قرآن تمہیں. کس نبی نے تمہیں تعلیم دی؟ کس ولی نے تمہیں تعلیم دی؟ کس نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے؟ قرآن نبیوں کی زندگی میں یہ کہہ رہا ہے وما كان قولهم ان کی نمازوں میں کہاں؟ نمازوں میں میدان جہاد میں کہاں؟ میدان جہاد میں مرتے مرتے قتل ہوتے ہوتے تلوار کافروں کے مقابلے میں میرے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے سب کے سامنے اٹھتے اٹھتے وہ نبی جان دیتے دیتے مجھ سے کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمیں معاف کر دے. کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. واسرافنا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہمیں معاف کر دے. وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے دین اپنے دین پر ہمارے قدم کو جما دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو اپنے دین پر جما دے. منصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے. کیا فرما دے؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ بول منصرنا علی القوم الکافرین. کون؟ وکأی من نبی، سارے نبی. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، رب والے ربیون، اللہ والے ربیون. اولیاء کرام سب کے سب کیا کہتے تھے؟ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللہ تو ہماری، تو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد. ان دونوں میں کیا مطابقت ہے؟ یا رسول اللہ مدد
وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ تو ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے نبیوں کے ماننے والے محمد مصطفیٰ کی زندگی بھی دیکھنا چل. پھر اپنی بات کہتا ہوں میں، محمد مصطفیٰ کی زندگی بھی دیکھ. سن قرآن. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ہمارے نازل کردہ دین پر محمد بھی ایمان لایا. کون لایا؟ آمن الرسول بما انزل، جو ہم نے اتارا ہے محمد بھی اس پر ایمان لایا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. والمؤمنون، سارے مسلمان اس پر ایمان لائے. محمد کس پر ایمان لاتا ہے اور مومن کس پر ایمان لاتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کل آمن باللہ وملائکتہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سارے مسلمان بھی اللہ پر ایمان لائے، تمام فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لائے. ایسا ایمان لائے لا نفرق بین احد من رسلہ، آدم سے لے کر محمد تک کسی نبی میں فرق ہو. لا نفرق بین احد من رسلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کے ماننے والے بھی سب ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، سمعنا، اللہ ہم نے تیرا حکم سنا، ہم نے تیرا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، ہم تیرے حکم کی اطاعت کریں گے. غفرانک ربنا، غفرانک ربنا، اللہ ہمیں صرف تجھ سے معافی چاہیے. کس کی بات کر رہا ہے قرآن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. غفرانک ربنا، اللہ ہمیں معافی چاہیے. کیا چاہیے؟ بول، کیا چاہیے؟ معافی چاہیے. صحابہ کہتے ہیں ہم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے. ہم گن لیتے تھے، ہم گن لیتے تھے. ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے سید کونین 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کر لیتے تھے. کنی باری اونچی بول، کنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، کسی میں آتا ہے 70 مرتبہ استغفار کر لیتے، اور کسی میں آتا ہے 100 مرتبہ آپ کیا کر لیتے؟ استغفار کر لیتے. سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے تو کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رات کو بستر پر سوتے کہتے ہیں اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. اللہ کو پیارے نبی کا یہ کلمہ اپنے آپ سے معافی مانگنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر 3 مرتبہ جو کہہ دے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کلمے کو دہرا دے گا جو میرے نبی کی زبان نبوت سے نکل رہا ہے. جو اس کلمے کو دہرا دے گا اس کے سارے گناہ معاف، ولو کانت زبد البحر، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. جی یہ ہے غفرانک ربنا کل آمن باللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، اللہ ہمیں تجھ سے معافی چاہیے. والیک المصیر، ایک دن آنے والا ہے، ہم نے تیرے پاس آنا ہے، ہم نے تیرے پاس آنا ہے. اللہ نبی کی تعلیم، محمد مصطفیٰ کی تعلیم تمہیں سنا رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سبحان اللہ. اس آیت کی تفسیر نہیں کر سکتا میں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. ہر انسان نے اپنی بھگتنی ہی ہے. بول بول کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ہر انسان نے، سورۃ طور میں اسی کو قرآن نے کہا ہے کل نفس
بما كسبت رهين. او کما قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کریم سورہ طور میں فرماتے ہیں کل نفس بما کسب رہین، جو جس نے کیا اس نے وہی بھرنا ہے، جو جس نے جو کیا. اللہ اکبر. ان المتقین فی جنات ونعیم، کہو سبحان اللہ. ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. امت محمد کے متقی جنتوں میں ہوں گے، جنتوں کی نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، جہاں وہاں رب نے اعزاز و اکرام بخشا ہوگا اس میں مزے اڑاتے ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ان متقیوں کو اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. کن کو؟ کن کو؟ ان المتقین، ان العاشقین، عاشق رسولان پڑھنا ایک دیا ہے. جھوٹ بولتا ہے بددیانت بے ایمان، ان کو عاشق کہتا ہے جو نہ رسول اللہ کو پہچانتے ہیں نہ خدا کو پہچانتے ہیں. اور ان کو عاشق کرتے ہو جن کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، اور ان کو عاشق کرتے ہو جن کی زندگی میں فرض نماز نہیں، ان کو عاشق کرتے ہو جن کی زندگی میں فرض زکات نہیں، ان کو عاشق کرتے ہو جن کی زندگی میں فرض روزہ نہیں، ان کو عاشق کرتے ہو جن کی زندگی میں فرض حج نہیں، ان کو عاشق کرتے ہو جو نہ زنا چھوڑے، نہ حرام چھوڑے، نہ سود چھوڑے، نہ بددیانتی چھوڑے، نہ بدماشی چھوڑے، نہ ملاوٹ چھوڑے، نہ امت محمد پہ ظلم چھوڑے، حکمرانوں میں ہو، ان کی عوام میں ہو، جو رسول اللہ کے حکم سے بغاوت کرتا ہو، وہ ہے عاشق رسول. جن نے جلوس چلے ہی پھرنا ہے، پڑھ کے نہ دیکھ کہ اللہ پوری نماز سنا دے. عشق نکل جائے گا. کسی کا نام نہیں لیتا میں. قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، پاکستان کی قومی اسمبلی، انڈیا دی نہیں جسے ہندو رہن، نہ اسرائیل کی جس میں یہودی رہے، اور ان کی بات نہیں کرتا. ایک صاحب صدر پاکستان اب نہیں رہے، زرداری کی بات کرتا ہوں، وہ لاہور آیا، اس کے سامنے ایک بیرسٹر نے تلاوت کی، اس نے قل هو اللہ احد کو پڑھا. خدا کی قسم اگر وہ اسی کو قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کی گردن کاٹ دو. یہ عاشق رسول ہے. وہ بھی کہتا ہے اسی عاشق رسول. ساری رات کنجری زنا کرتی ہے، صبح اس بدی کو گندگی کو کھاتی ہے، وہ بھی کہتی میں عاشق رسول ہوں. یہ عاشق رسول کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ تمہیں جھوٹ کسی شیطان نے سکھا دیا ہوا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک آدمی سورت اخلاص پڑھ رہا تھا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کو، وہ بھی کہتا ہے عاشق رسول ہے. ایسے ہوتے ہیں. بولو عاشق رسول کون ہے؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. یہ ہے عاشق رسول. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. مہاجرین جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ، گھر کو چھوڑا، کعبے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، سرداری کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، ساری کائنات کی ہر چیز کو لات ماری، محمد مصطفیٰ کے پیچھے مدینے پہنچے. یہ ہیں عاشق رسول. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. والانصار عاشق رسول وہ مدینہ کے غریب لوگ ہیں جن کے پاس جب یہ مسلمان مکے سے مدینے پہنچے، انہوں نے ہر چیز سے، اپنی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر کہا جو ہمارے بھائی مکے سے آنے والے ہیں یہ سارا انہی کا ہے، یہ سارا ان کا ہے. بیویاں 4 ہیں، وہ کہتا 2 تیریاں 2 میریاں.
کسی کے پاس کچھ کہنا میری بیوی میں سے جو تجھے پسند آتا ہے وہ تو لے لے، میرے مال میں سے جو پسند آتا ہے وہ تو لے لے۔ خدا کہتا ہے یہ ہے عاشق رسول، اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ ہاں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور عاشق رسول کون ہے؟ قرآن کسی کی جان تھوڑی وقت چھوڑ دیتا ہے۔ تو گاڑی پیتی رکھ لالا اسی میں بس تھوڑا کرتا ہے قرآن، تو کھاندہ پیندا رہ، تو کھاتا پیتا رہ، نہ حلال دی پرواہ کرنا، حرام دی من دے، پیارے نبی دی ولادت دیتے تین نہیں پتا اس دن پیارے نبی پیدا ہوئے سن؟ تمہارے دم خم میں کوئی جان؟ 8 دن ہو گئے تمہیں کہا ہوا میں نے، آدم سے لے کر، پھر کہتا ہوں کہاں سے؟ بولو کہاں سے؟ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک آپ کی تاریخ پیدائش صحیح سند کے ساتھ لاؤ کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے؟ ہاں، جس میں کسی صحابی کے اختلاف نہ ہو، کسی مورخ کا اختلاف، سب کو چھوڑو، ایسی تاریخ لاؤ اپنے گھر سے جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہو، وہ تو تمہارا ہے، لاؤ۔ ہاں، اللہ نے نہ کسی نبی کی ولادت کی تاریخ چھوڑی ہے نہ وفات کی، تاکہ یہ امت ادھر نہ لگ جائے تو پھر اسی پہ ہوتے۔ عاشق رسول کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ انصاری جنہوں نے اپنا سارا کچھ مکے سے آنے والوں پر لٹا دیا۔ کن پر لٹا دیا؟ سن، قرآن کہتا ہے عاشق رسول کون ہے؟ للفقراء المہاجرین، وہ لوگ جو مکے میں تھے تو سردار تھے، کیا تھے؟ مکے میں تھے تو سردار تھے، اسلام قبول کیا، مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، للفقراء کیا ہو گئے؟ ہی ہو گیا للفقراء کیا ہو گیا؟ قرآن کی طرف یہی جو میں نے پڑھا ہے، للفقراء۔ اللہ کڈا لمبا فقیر آخیا انہوں نے، وہ ہیں وہ کیسے ہیں؟ جنہ دا نہ کم نہ کاج نہ لینا نہ دینا دے تجوریاں پریاں ہی ہوئیاں، ایسے نہیں جن کی تجوریاں خالی ہو گئی اللہ کے لیے، وہ ہیں عاشق رسول۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو محمد مصطفیٰ کے پیچھے گھر چھوڑ کر بھی نکلنا پڑا، واموالہم، اپنے مال چھوڑ کر بھی نکلنا پڑا، وہ کسی کمائی کے لیے نہیں آئے چلو میلاد مناواں گے سارا ہی آ جائے گا، اس لیے نہیں آئے تھے۔ وہ کس لیے آئے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، وہ گھروں سے نکلے تھے اللہ کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ بولو، اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ اللہ نے اپنا نام لے کر ان صحابہ کو عزت بخشی ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، یہ مدد کریں کس کی؟ اللہ کی ورسول ہے، اور مدد کریں محمد مصطفیٰ کی، یہ ہیں عاشق رسول۔ اولئک، پڑھ دوں درود پاک پڑھ دوں، بس تیری کہانی پوری ہو گئی ہے۔ دیکھ راتی میں 2 بجے آیا اور بیٹھے ساڑھے نال مسافر، وہ آیا 1:30 بجے سو کے، کتنے بجے؟ 1:45 بجے آیا۔ اچھا 1:45 کہ 2 بجے؟ چلو چنگا جی، آتا گیا۔ یہ آیا 1:45 بجے، میں نے صبح سے مریض بھی دیکھے ہیں، پھر تیرے سامنے اللہ کہتا ہے مجھے کوئی یہ تھکا ہوا بندہ ہے؟ ہاں کہو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ابھی تو تم برکت نہیں دکھاتے ورنہ اور بھی عظمت نکلے۔
ہاں پڑھ درود پاک ایک باری. کس لیے گئے ہیں بھائی؟ ایک کتاب کے لیے. کیا اونچی بول. پھر اللہ تحفہ دیتا ہے، اللہ کسی کی محنت کو موڑتا. ایک کتاب کی تلاش کرتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے. کتنے؟ 30 سال. اب جہاں بھی جا کر مکتبوں پہ یا کسی دوست کو اس کتاب کا نام لے کر لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار اپنے دماغ کا علاج کرا. ایسی کو لبڑی جی. کہو اللہ کی شانیں بہت بڑی ہیں. کہو سبحان اللہ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کتاب کا تصور بھی ذہن میں نہیں تھا. وہاں پہنچے، اس آدمی سے بات ہو رہی ہے، اس نے خود ہی کہا میرے پاس وہ کتاب بھی ہے، حالانکہ نہ اس کو کسی نے پوچھا نہ کچھ. میں سن کر تو گاڑی میں تھا. اب یقین کرے میں اندر سے ہی گیا. اللہ میری شان ہے. ایک کتاب واسطے قصوروں اور کوڑا پھٹک. میں تھکیا پیا کہ تم تازہ دم میں تو بول پھر درود پاک پڑھی. اللہ کہتا ہے یہ ہیں عاشق رسول. کیا کہا؟ یہ ہیں عاشق رسول جو ایسے ہیں جو، ہاں بول جو ایک باری انہوں نے ملا دے نہیں بنایا. ایک باری ختم شریف دا ٹکر کسی صحابی نے کھادا نہیں. بےمان جھوٹا ہے جو آنکھیں ابو بکر کھا گیا. ہاں وہ ایسے تھے. ایک غلام نے کہا ابو بکر کو کھانا کھلایا، کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد اس غلام نے کہا امیر المؤمنین آپ کو پتا ہے یہ مال کیسا ہے، یہ روپیہ کیسا ہے؟ یہ اصل میں کھانا اس چیز کا ہے. میں زمانہ جاہلیت میں دم درود کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ دم درود. ایک آدمی کو میں نے کہا تینو آئیے تے تینو آئیے، تینو جننے تے تینو جننے. وہ دے کولوں میں پیسے لٹ کے وہ میں نے رکھ لیے. جھوٹ کے کمائے تھے وہ رکھ لیے. آج میرے پاس پڑے تھے. میں نے کہا چلو امیر المؤمنین کو کیا کھلاتا ہوں؟ کھانا کھلاتا ہوں. یہ اس مال سے ہے. صدیق اکبر نے کہا اچھا. صدیق اکبر بیٹھے، حلق میں انگلیاں ڈالی، تب تک اپنی جان نہ چھوڑی جب تک سارا باہر نہ آ گیا. بول. یہ ہیں وہ لوگ نہ ختم دیا روٹیاں کھاتیاں، نہ تیجے دیا، نہ ساتے دیا، نہ چالیے دیا، نہ میلاد دے جلسے نہ جلوس، کچھ بھی نہیں کڈیا. اللہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون. کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک هم الصادقون. اس کی رسالت کے نعرے میں یہ سچے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سچے ہیں. اللہ ان کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ سچا ان کے بعد بھی آئے گا؟ اللہ نے کہا ہاں آئیں گے. والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین بھی عاشق عشق رسول میں سچے. والانصار، یہ انصار بھی عشق رسول میں سچے. اور والذین اتبعوہم، کی مطلب ہے جو ولیاں دے نام دے ٹکر چنگا کھان گے لانا ہلکی جی غیرت تو کھا لاؤ. والذین اتبعوہم، سچے وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں. سچے وہ ہیں جو ان کی، بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی رسالت میں اتنے آگے تھے. آج جو ننگے پیر جوتیاں لے کے پھرتے ہیں مدینے کی گلیوں میں، سب سے پہلے ننگے پیر کون ہوا؟ مولانا قاسم نانوتوی کو اللہ اس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انگریز کو بر صغیر میں للکارا کس نے؟ مولانا قاسم نانوتوی. شاملی کے محاذ میں انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا قاسم نانوتوی. مالٹے کی جیل کی تحریکیں کاٹی، مالٹے کی جیل کے قیدی کاٹی. کس نے؟ شیخ الہند نے. یہ کون ہے؟ قاسم نانوتوی کا شاگرد ہے. اور ریشمی رومال کے پیچھے کالے پالیوں کی سزائیں، پھانسیاں کاٹی عبید اللہ سندھی نے. یہ کون ہے؟ یہ قاسم نانوتوی کے شاگرد ہیں. آج پاکستان آزاد ہے، یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا لکھا ہے. ہاں یہ اتنا عاشق رسول تھا. ساری دنیا جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آ گئی؟ موت آ گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت کوئی عیب، کسی کی شان کے خلاف نہیں.
کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا موت کیا ہوتی ہے، موت کی تعریف کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ سانو نہیں سانو تو کسی موت کا نام لیندے انج ہوڑ پہ جاتے ہیں، کتنا بے وقوف انسان ہے۔ کعبے میں جاتا ہے اللہ سے ملاقات اچھی ہو جائے، نمازیں پڑھتا ہے اللہ سے ملاقات اچھی ہو جائے، جب اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو روتا ہے۔ کتنا بے وقوف انسان ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا موت کسے کہتے ہیں، بتا دوں؟ اس اللہ والے نے کہا موت کیا ہے؟ وصل الحبیب الی الحبیب۔ سبحان اللہ، تو سمجھ لیا یہ بھی۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا موت کسے کہتے ہیں، تو عبدالحق سے پوچھے گے موت کیا کہتے ہیں، 70 باری رو کیا کہے گا، مجھا چھٹ گئی، مڑی چھٹ گئی، اولاد چھٹ گئی، مدرسہ چھٹ گیا، یہی ہوگا نا۔ اللہ والے سے کسی نے پوچھا موت کسے کہتے ہیں، اس نے کہا وصل الحبیب الی الحبیب، موت اس پل کا نام ہے جس کو کراس کر کے دوست کی دوست سے ملاقات ہوگی۔ اب کیا بات کی، موت کس کا نام ہے؟ موت وصل الحبیب الی الحبیب، عاشق کی معشوق سے، محب کی محبوب سے، خالق مخلوق کی اپنے خالق سے ملاقات کا نام موت ہے۔ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے۔ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی قید مسلم کی قید ہے دنیا، موت قید سے جیل سے رہائی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ محمد مصطفیٰ کو فرشتوں نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے فرشتے جا میرے محبوب سے پوچھ دنیا میں رہنا پسند ہے یا میرے پاس آنا پسند ہے؟ رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے تیرے نبی نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ موت عیب نہیں، موت عیب نہیں، موت ایک کمال کا نام ہے، موت تلخ نہیں، موت ایک میٹھی چیز ہے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، اللہ والے اگلے جہان کو پسند کرتے ہیں، دنیا والے ایتھے ڈب ڈب غرق ہونا مرنا پسند کرتے ہیں، ہمیں ٹٹی دے بال گٹے دے کرتا پھرے رہنا ایتھے ہی چاہتا ہے، اللہ والے آگے جانا چاہتے ہیں۔ فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ان اللہ والوں نے اگلا گھر آباد کیا، آباد گھر میں ہر بندہ جاتا ہے، انہوں نے اگلے کو بے آباد و ویران کر کے اس کو آباد کیا، تو آبادی سے ویرانے میں کون جائے گا؟ وصل الحبیب الی الحبیب، میرے محبوب سے پوچھنا آنا ہے یہاں باہر رہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہہ دوں ایک دو جملے اور؟ ہاں کہہ دوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی گئے، اگر کہا العواصم من القواسم، اس میں یہ لکھا ہے حضرت علی حضرت عثمان کے پاس گئے، آپ ہمیں جہاد کا آرڈر دیں، دیکھو ہم ان بلوائیوں کو کیسا نکالتے ہیں یہاں سے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری موت کے درمیان حائل ہو، کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں کیوں؟ حضرت عثمان نے کیوں کہا؟ ایک رات پہلے خواب سنایا حضرت علی کو، حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے خواب نظر آیا، خواب میں سید کونین کی ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان یہ دوری کیسی ہے، یہ دوری کیسی ہے؟ عثمان ہم تیرے منتظر ہیں کہ کل کا روزہ تو ہمارے پاس کھولے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وصل الحبیب الی الحبیب، اس کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، قرآن کہتا ہے فَإِمَّا أَتَى، ہاں قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، موت آنی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی اس کے رسالت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، بولو اتنے ڈوبے ہوئے تھے، جیسے حضرت عمر
اوہو کہو اللہ اکبر. جیسے حضرت عمر آپ کی موت کی خبر سن کر کیا کہتے تھے؟ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. پھر صدیق اکبر نے خطبہ دیا, امت کو گرتے ہوئے صدیق اکبر نے سنبھالا, حضرت علی کو صدیق اکبر نے سنبھالا, فاطمہ کو صدیق اکبر نے سنبھالا, خاندان نبوت کو صدیق اکبر نے سنبھالا. جو اس کے سوا کچھ کہتا ہے جھوٹ بکتا ہے, سب کو صدیق اکبر نے سنبھالا. عمر کو صدیق اکبر نے سنبھالا. عمر پیغمبر کی موت برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. مولانا قاسم نانوتوی بھی کہتے تھے دل نہیں مانتا کہ پیارے نبی کو موت آ گئی ہو. دل نہیں مانتا کہ پیارے نبی کو موت آ گئی ہو. پھر یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ساری روح سمٹ کر یہاں جمع ہو گئی. جیسے ہی دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا, اللہ نے پھر سے آپ کو بحال آپ کی حیات کو فرما دیا. یہ عشق رسالت ہے, یہ وہ عشق رسالت ہے جو عمر بن خطاب کا تھا. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ